پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بی بی آمنہ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ سن 577 عیسوی کا زمانہ ہے۔ بی بی آمنہ کی زندگی اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب انہیں اپنے بیوہ ہونے کا غم نہیں رہا۔ اب انہیں دن رات لمبے نہیں لگتے۔ عرب میں دوسرا تیسرا نکاح عام ہے۔ بہت کم عورتیں ہیں جو دوسرا یا تیسرا نکاح نہیں کرتی۔ بی بی آمنہ نے عبداللہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح نہ کیا۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہے۔ پیارا سا بیٹا گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اپنے دادا دادی چچاؤں اور پھوپھیوں سب سے پیار لے رہا ہے۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ عباس بن عبد المطلب بھی ان بچوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ابو سفیان رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے اور وہ بھی انہی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بنی تیم کا عبد القعبہ بن عثمان بھی رسول اللہ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں شامل ہے۔ کبھی یہ بچے اپنے گھر میں کھیلتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کے صحن میں۔ بی بی آمنہ کی زندگی خوشیوں اور محبت سے بھرپور ہے۔ پیارا بیٹا، اچھی عادات اور ماں سے محبت۔ بی بی آمنہ کے گھر میں بہار تو آنی ہی ہے۔ 1 سال خوشی خوشی پلک چھپکتے میں گزر گیا ہے۔ رسول اللہ کی عمر اب 6 برس ہے۔ بی بی آمنہ اپنے والدین کے شہر یثرب یعنی مدینہ منورہ جا رہی ہیں۔ رسول اللہ بھی ساتھ ہیں اور ان کی حبشی کنیز برکہ یعنی ایمن بھی۔ یثرب عبد المطلب کا بھی ننیال ہے۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینے سے یثرب میں ہے۔ مکے میں پانی ایک نایاب شے ہے۔ یثرب میں رسول اللہ کو تالاب بھی نظر آئے ہیں۔ یہی رسول اللہ نے پہلی مرتبہ پانی میں اپنا عکس دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا ہے۔ یہاں رسول اللہ کی بچوں سے خوب دوستی ہے۔ ایک بچی کا نام انیسہ ہے، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تفریح ہے۔ یہ سب کچھ انسانی فطرت اور بچپن کے عین مطابق ہے۔ یثرب رسول اللہ کے لیے خوشی اور کھیل کود کے علاوہ بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یثرب کے لوگ چمڑے کی جیکٹ، جوتے اور بچھونے کے گدے بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کپڑا بنانے کے لیے کھڈیاں بھی اپنے گھروں میں لگا رکھی ہیں۔ لوہے اور تانبے کے برتن بھی بنتے ہیں۔ یہاں رہنے والے یہودی چاندی اور سونے سے زیورات بناتے ہیں اور برتن بھی۔ یثرب میں رسول اللہ نے نفاست، باریکی اور ہنرمندی سے کام ہوتا دیکھا ہے۔ کھجوروں کے باغ اور انہیں پانی دینے کے لیے کنویں یثرب میں موجود ہیں۔ یہاں کھجوروں کے علاوہ سنگترا، سیب اور انگور عام ملتے ہیں۔ یہاں سبزیاں بھی وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ گندم اور جو کا آٹا پیسنے کے لیے چکیاں بھی ہیں جنہیں اونٹوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے لیے کولو بھی موجود ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں بہت کچھ مکہ سے مختلف دیکھا ہے۔ رسول اللہ
یثرب میں رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ اپنے والد عبداللہ کی قبر پر بھی جاتے ہیں۔ عبداللہ یثرب کے گھر کے اندر دفن ہے۔ یثرب میں 1 مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا ہے۔ یثرب سے واپسی پر بھی یہ قافلہ بی بی آمنہ، رسول اللہ، کنیز برکہ اور 2 اونٹنیوں پر ہی مشتمل ہے۔ ایک اونٹنی پر سیدہ آمنہ اور دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کے ساتھ ام ایمن سوار ہے۔ قافلہ ابوا جو یثرب سے 222 کلومیٹر دور جبکہ مکہ سے 264 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچا تو بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ابوا کا علاقہ 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کے شمال میں ایک پہاڑ ہے اور جنوب میں تقریباً 500 میٹر تک سیاہ ٹیلے ہیں۔ یہ لوگ ابوا میں رک گئے ہیں۔ یثرب میں مچھر پائے جاتے ہیں اور یہاں آنے والوں کو بخار ہو جاتا ہے۔ بی بی آمنہ کو سردی محسوس ہو رہی ہے اور جسم کانپ رہا ہے۔ بی بی آمنہ کو بخار ہو گیا ہے۔ بخار تیز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بی بی آمنہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ برکہ بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود ہے اور بیٹا اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے۔ ابوا میں موجود حکیم اور طبیب بی بی آمنہ کا علاج کر رہے ہیں۔ علاج کی پوری کوشش کی گئی لیکن بی بی آمنہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور آپ اسی بخار میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ ابھی ماں کے پیار کا پھول کھلا بھی نہ تھا کہ مرجھا گیا ہے۔ قدرت آنے والے وقت کے لیے رسول اللہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے۔ قدرت کو یہی منظور ہے کہ کائنات کا سردار بہترین خوبیوں کا مالک ہو، ہمت کا پہاڑ ہو، مشکل ترین حالات میں بھی اپنے مالک کا شکر گزار بندہ ہو۔ آج ہم رسول اللہ کی زندگی کے حالات اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم ان کی کامیابیاں اور ان کی عظیم شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ احساس کہ 6 برس کا بچہ ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، اس زمانے کا سفر اور مشکلات، یہ سب سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ماں جس کا پیار ابھی ملا ہی تھا، رسول اللہ کو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 ہی سال گزرا ہے کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ گھر سے کئی دن دور، انجان راستہ۔ اگر کوئی واقف کار ہے تو برکہ، وہ برکہ جو ان کی کنیز ہے۔ برکہ کی عمر اس وقت 16 سال ہے۔ اسے بھی زندگی کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ اب برکہ کی محبت اور وفاداری کا امتحان ہے۔ برکہ کے سامنے اپنے آقا کا کم سن بیٹا ہے۔ برکہ پر تو خود غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اتنی شفیق مالکن، اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی؟ کبھی بی بی آمنہ کو دیکھتی ہیں جو پرسکون اپنے مالک کے پاس حاضر ہونے کے لیے آرام کر رہی ہیں، کبھی اس خوبصورت بچے کو کہ جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے۔ برکہ نے ہمت دکھاتے ہوئے بہت دلیری سے ان حالات کو سنبھالا ہے۔ بی بی آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا گیا ہے۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بی بی آمنہ کی قبر ہے جو دور سے نظر آ جاتی ہے۔ اس قبر کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ برکہ
اس صورتحال کو یوں بیان کرتی ہیں: رسول اللہ کے لیے یہ وقت بہت مشکل اور صبر آزما تھا۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی وفات پر روئے، خوب روئے، بار بار روئے۔ اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روتے رہے، اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ بی بی آمینہ کو دفن کرنے کے بعد مکے کی طرف چلنے لگے تو رسول اللہ واپس دوڑے۔ میں بھی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میں آوازیں دے رہی تھی: محمد، 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 رکو بیٹا رکو، رک جاؤ۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر رک گئے۔ ایک مرتبہ پھر رونے لگے۔ میں بے بس تھی۔ رسول اللہ کو دیکھ کر میں بھی روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میرا دل سنبھلے تو اس پیارے سے بیٹے کو دلاسا دوں۔ میں اور اللہ کا رسول دیر تک بی بی آمینہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ آخر کار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ کو ساتھ لے کر ایک مرتبہ پھر مکے کا سفر شروع کیا۔ برکہ کے لیے بھی یہ لمحات بہت مشکل ہیں۔ ایک طرف مالکن کی دیار غیر میں وفات تو دوسری طرف 6 برس کا کمسن بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کم عمر میں برکہ کے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اب بھی ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور برکہ سوار ہیں اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ برکہ کے نزدیک رسول اللہ کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ جب کسی مہم کے سلسلے میں ابواہ سے گزرتے، اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ کو عمر بھر یاد رہی۔ برکہ نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے۔ برکہ اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ برکہ نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا ہے۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی ہے۔ برکہ نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا ہے۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی ہے۔